السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ناول رنگی جان کی قسط پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے قسط نمبر 24۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ سانس کے ساتھ ساتھ آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ میں اس کا مرہم بننے نہیں جا رہا ماما، میں صرف اس کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نظر، بس ایک نظر۔ وہ رمیز کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا رکنا اب بیکار ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کندھے پر شال ٹھیک کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ چند لمحوں بعد دروازے کی ہلکی سی جھرجھراہٹ ہوئی تھی۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ دوپہر کا سورج ڈھل رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ اس کے قدم رابل کے گھر کے سامنے آ کر رک گئے۔ وہی دروازہ، وہی دیواریں، وہی گلی جس میں کبھی اس کی ہنسی گونجتی تھی۔ آج سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور گیٹ کے سامنے آ گیا۔ وہی دروازہ جس پر کبھی خوشی سے دستک دی گئی تھی، آج اس کے لرزتے ہاتھوں نے دروازے کی جانب ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ ایک لمحے کو دل دھڑکنا بھول گیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میجان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کی سخت لکیر تھی۔ تم یہاں؟ ان کی آواز میں ایک کڑواہٹ تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپائے، آنکھوں میں ندامت تیر رہی تھی۔ میجان، میں کچھ کہنے نہیں آیا، بس ایک بار رابل کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف دیکھنا ہے۔ اور وہ کیسی ہے؟ میجان کے چہرے پر ضبط کی ایک لہر آ گئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں نمی بھری، مگر وہ سختی سے خود کو سنبھال گئی تھی۔ اس کے ساتھ برا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تمہارے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، پھر وہ التجا کرنے لگا، مگر میجان نے اگلے ہی لمحے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز جیسے رمیز کے دل میں جا کر گونجی تھی۔ پوری دنیا جیسے خاموش ہو گئی۔ وہ دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی سیڑھیاں اس کے بدن کی گرمی کھینچ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ سانسیں بے ربط تھیں۔ لمحے گزر گئے۔ شام رات میں بدلنے لگی۔ محلے کی بتیاں جل گئیں، لیکن رابل کی طرف سے نہ کوئی پردہ ہلا، نہ کوئی روشنی دروازے کی در سے جھانکی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ہوا کی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سرد خساروں پر بہہ کر زمین میں جذب ہونے لگے تھے۔ پھر جب رات نے مکمل اندھیرا پھیلا دیا، وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا، قدم بوجھل تھے، جیسے زمین میں جان باقی نہ ہو۔ پھر واپس گھر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا، کمرے میں جا کر سیدھا بستر پر گر گیا۔ چھت کو دیکھتے دیکھتے لب ہولے سے ہلے تھے۔ آواز بمشکل نکلی، میں نے تمہیں کھو دیا رابل، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر کمرے میں صرف خاموشی رہ گئی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ دردناک تھی۔ ظہر کی اذان کے بعد کچن میں ہلکی دھوپ کی کوسوں قزا جیسے رنگ بکھر گئے تھے۔ موسم اب سردی پکڑ چکا تھا۔ رابل نے بیجان کے پاس قدم بڑھائے تھے، جو چولہے کے پاس کھڑی دیگچی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ چمچ کی ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ہی بادام کی ہلکی خوشبو کچن میں پھیل رہی تھی، اور ایک طرف السی کی پنیوں کا سامان ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے بیجان کو دیکھتی رہی۔ وہ مسلسل کام میں مصروف تھی، کبھی چمچ گھما رہی تھی، کبھی بادام کاٹ کر مکس کر رہی تھی۔ میں تمہیں ہی بلانے والی تھی، میرے پاس کچن میں آ جاؤ، تھوڑی مدد کروں۔ لیکن تم تب تک دعا مانگ رہی تھی۔ میں پورا آدھا گھنٹہ تمہارا انتظار کرتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگ رہی تھی؟ کیا مانگ رہی تھی دعا میں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ رابل کو بس کسی نہ کسی طریقے سے مصروف رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کو ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ جیسے ہی وہ تنہا ہوتی، بیٹھ کر رونے لگتی تھی، خود کو سوچ سوچ کر اذیت دیتی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، پہلے کی نسبت بہت حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن پھر جیسے ہی کوئی بات ہوتی، اس کو رونا آ جاتا۔ کیونکہ مجھے دعا مانگنا بہت پسند ہے بیجان، وہ کاؤنٹر پر پڑے ڈرائی فروٹس کو پلیٹ میں اٹھا کر اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ تو اس نے پلیٹ کاؤنٹر پر رکھ دی اور دھیرے سے کہا، بیجان، میں کبھی کبھی ڈر جاتی ہوں کہ اگر میری دعا کا جواب نہیں ملا تو، مگر پھر وہی دل مجھے تسلی دیتا ہے کہ میرا رب صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی آزمائشوں پر پورا اتروں۔ میں نے زندگی میں کبھی دعا کا دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ میں رو رو کر جس چیز کے لیے دعائیں کرتی ہوں، آج پلٹ کر دیکھتی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے نہیں ملی۔ شاید اگر وہ مجھے مل جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا، اور شاید میں بکھر جاتی۔ تب سے میں نے صبر کو گلے لگا لی، تب سے میں نے رب کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ لیا۔ اور اب جب بھی کوئی خواہش دل میں ابھرتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا پھر بڑی، میں اسے کسی انسان کے سامنے نہیں کہتی، بس اپنے رب سے کہتی ہوں۔ بس وہی ایک ہستی ہے جس سے میں جانتی ہوں، جس پر بھروسہ کرتی ہوں، لوگوں سے کچھ نہیں چاہتی۔ بیجان، میرے لیے بس میرا رب ہی کافی ہے۔ بیجان چمچ ہلانا چھوڑ کر اس کی جانب مڑی تھی۔ انہوں نے رابل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے لبوں سے لگایا، پھر اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولی، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں رابل۔ میرا رب میری بچی کا نصیب اتنا اچھا کرے کہ دنیا رشک کرے، انشاءاللہ۔ میں خوش ہوں کہ تم ٹھیک ہو رہی ہو، میں خوش ہوں کہ تم سیکھ رہی ہو، تم رب کے فیصلوں پر ناشکری اور شکوے کی بجائے صبر سے کام لے رہی ہو۔
اور دیکھنا ایک دن تمہارا یہی صبر تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ آگ ایک دم تیز ہوئی تو جلنے کی بو آنے لگی تھی۔ بی جان فوراً کاؤنٹر سے پلٹ کر چولہے کی طرف آئیں اور گیس کم کی تھی۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد پھر سے بولی تھی، بی جان اب میں پریشان نہیں، مجھے میرے رب پر یقین ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، میرے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور میرے دل کی بے قراری کو بھی سمجھتا ہے۔ میرا رب میرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا کیونکہ وہ مجھے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رابل کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتی تھی۔ اگر کوئی اسے تسلی نہیں دے سکتا تھا تو وہ خود سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے دلاسے دے کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے امید لگانا کب کا چھوڑ چکی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی، سچے دل سے کہا، بی جان میں نے ان لوگوں کو دل سے معاف کیا جنہوں نے میرا دل دکھایا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ معاف کر دینا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ میں نے کسی کے لیے برا نہیں چاہا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب بھی میرے ساتھ بھلا ہی کرے گا۔ میری زندگی انشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگی۔ یہ آزمائشیں وقتی ہیں، یہ اداسی عارضی ہے۔ میرے رب کی رحمت میرے ہر درد سے بڑی ہے۔ میں صرف دعا کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ میری زندگی کا ہر آنے والا دن خوشی، سکون اور کامیابی لے کر آئے گا۔ کچن کا ماحول پہلے کی طرح بھاری نہیں رہا تھا، بلکہ ایک غیر محسوس سکون نے دل اور دماغ کو چھو لیا تھا۔ رابل خود بھی حیران تھی کہ کس طرح اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرنے لگی۔ راتوں کی بے چینی، آنکھوں کی نمی اور دل کے اضطراب سب کچھ دھیرے دھیرے مان پڑنے لگے تھے۔ اسے اپنی دعاؤں پر یقین تھا، لیکن ان دعاؤں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو اس کی بہتری کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک شخص دور بیٹھا رات کے سناٹے میں تہجد پڑھتا تھا، سجدوں میں گرا ہوا، ہر لمحہ ہر سانس صرف رابل کے لیے رب سے التجا کر رہا تھا۔ سرمد جس کی دعاؤں میں نہ کوئی غرض تھی نہ کوئی دعویٰ، بس ایک بے آواز فریاد تھی کہ یا رب رابل کو دوبارہ جینے کی طاقت دے۔ اس کی دعائیں بے نام تھی، سادہ تھی مگر اثر رکھتی تھی۔ جب دل سے مانگی گئی دعا عرش تک پہنچے تو زخم بھی خاموشی سے بھرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا سجدہ تمہارے دل کو سنبھال دیتا ہے، چاہے تمہیں خبر بھی کیوں نہ ہو، چاہے تمہیں خبر نہ ہو۔ محبت جب دعا بن جائے تو روح تک کا اثر جاتا ہے۔ وہ سنبھلنے لگی تھی کیونکہ کوئی اس کے لیے رب سے ٹوٹ کر مانگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سانسیں لے رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ تھکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سال کا بوجھ ایک ہی دن میں اس کے دل پر آ گرا ہو۔ سامنے اس کا سیکرٹری کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل لیے، پر اس کی نظریں کسی خلا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ ایک لمحہ کے لیے کمرہ خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائیں۔ سنو، وہ اپنے سیکرٹری سے مخاطب ہوا جو کب سے اس کے پاس کھڑا تھا، اگر آج کے بعد میرے لیے کوئی بھی غیر قانونی کام کی کال آئے تو مجھے مت بتانا۔ سب کو صاف کر دو، سب کو صاف بتا دو کہ رمیز اورنگزیب اب کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ سیکرٹری چونک گیا۔ کئی برس سے وہ رمیز کے لیے ہر کالی راہ آسان بناتا آ رہا تھا، مگر آج رمیز کے لہجے میں ایک ایسی تھکن تھی جو صرف سچی توبہ اور قلبی بوجھ اتارنے کے بعد ہی آتی ہے۔ اس نے لمبی سانس لی، پھر نظریں جھکا کر کہا، جن لوگوں کے حقوق مارے گئے ہیں، ان کا رزق چھینا گیا ہے، جنہیں دھمکایا گیا ہے، ان سب کے گھروں میں ان کا نقصان پورا کر کے رقم بھیج دو۔ میری طرف سے معذرت بھی کرنا، چاہے وہ معاف کریں یا نہ کریں، مجھے اپنا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ سیکرٹری نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر گچاتے ہوئے کہا، سر، اور وہ جو لوگ جن کی جانیں گئیں۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد ابھر آیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ ان کے لیے میرے ہاتھ خالی ہیں، میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور مجھے معاف کر دے۔ میں ان کے گھروں کو بھی نہیں جا سکتا، وہ آنکھیں، وہ ماتم مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ بس اتنا کرو جو ممکن ہے، باقی میرا حساب صرف اللہ کے پاس ہے۔ خاموشی طویل ہو گئی۔ سیکرٹری بغیر کچھ کہے نظریں جھکائے باہر نکل گیا اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دن بعد رابل نے آفس کا رخ کیا تھا۔ لمبے وقفے کے بعد اس کے قدم خاموش مگر پر اثر تھے۔ وہ کمزور نہیں تھی، نہ ہی خوفزدہ۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی یوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کبھی پینٹ کلرز جو پاس پڑے تھے انہیں ہاتھوں میں لیتی اور کبھی برش کو۔ ابھی وہ کلرز کو پکڑے بیٹھی تھی کہ ایک فیمیل سٹاف میں سے لڑکی اس کے پاس آئی۔ میم، سرمد سر نے آپ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ اس نے پرسکون انداز میں سر ہلایا اور بغیر کسی تاثر کے سرمد کے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں، گردن جھکی ہوئی تھی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ رابل خاموش کھڑی تھی۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لمحے کی چپ کے بعد اس نے زبان کھولی، جہاں لہجہ لرزاں اور بوجھل تھا۔ رابل، میں مجرم نہیں تھا لیکن بے خبر ضرور تھا۔ اس نے دل سے بوجھ اتارتے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رمیز اس حد تک گر جائے گا۔ میں نے تو صرف اسے غیر قانونی کاموں سے روکنا چاہا تھا، اپنا حق مانگا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب آپ کی زندگی کو توڑ دے گا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کو یوز کرے گا۔ وہ اس وقت شرمندگی سے سر جھکائے بول رہا تھا۔ رابل کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، مگر آنکھوں کی نمی ہر لمحے بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھا تھا۔
شاید اگر میں چپ رہتا تو آج آپ اتنی خاموش نہ ہوتی، اتنی تنہا نہ ہوتی۔ مجھے اسے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتا تھا تو باخدا میں کبھی بھی اس کے راستے میں نہ آتا۔ میں میں اسے وہ زمین بھی دے دیتا۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے، اس کی مجھ سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے، مجھے سچ میں نہیں معلوم۔ بس مجھے یہی پتا ہے کہ جو میں نے اسے زمین دی تھی اس کا بدلہ لے رہا، لیکن کوئی زمین کے بدلے میں اس طرح تو نہیں کرتا۔ وہ جیسے خود بھی الجھن میں تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ رابل نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولی تھی، سر، جو خاموشیاں قسمت لکھتی ہیں نا، ان پر کسی انسان کو اختیار نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہوا اس کا الزام کسی پر دینا میرے بس میں نہیں۔ وہ اب سچ میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو ہوا تھا سو ہو گیا۔ وہ بار بار پیچھے جھانک کر خود کو مزید اذیت نہیں دے سکتی تھی۔ پھر وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، میں نے سب کچھ دفن کر دیا ہے، اور جو دفن ہو جائے اسے بار بار قبر سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ کہتے اس کی آواز تھوڑی کانپی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ اس کے لہجے سے اندازہ لگا گیا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یوں تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کے درمیان خاموشی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر رابل کرسی سے اٹھ گئی اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ اس نے اسے جاتے دیکھا، کچھ کہنا چاہا، لب ہلے مگر الفاظ گم ہو گئے تھے، بس نظریں اس کے وجود سے چمٹ گئی تھی۔ مگر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابھی اس کے اپنے سارے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ تھی، اسی لیے وہ بھی کیبن سے نکل کر کانفرنس روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کانفرنس روم میں وہ سب کے سامنے کھڑا تھا۔ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے میٹنگ کا آغاز کیا تھا۔ کمپنی کو جو لاس ہوا تھا، ہم سب نے اس کا سامنا کیا، مگر یہ زخم ہمیں کمزور نہیں بنائیں گے۔ ہم دوبارہ اٹھیں گے، اس بار پہلے سے زیادہ سچائی اور خلوص کے ساتھ۔ ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ ایز یو آل نو، آرٹ ہاؤس کی اینول سیریمنی ہے، تو وہ ہم کچھ ویکس کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں۔ تب تک بس ایک وعدہ کریں، ہم اب وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسے ہی مسلسل 2 گھنٹے میٹنگ جاری رہی، جہاں اس نے ان سب کو نئے سرے سے ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا تھا، آئیڈیاز بتائے، سب ڈسکس کیا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سارا سٹاف کانفرنس روم سے باہر نکل کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ رابل بھی کرسی سے اٹھ کر جانے لگی تو سرمد نے آواز دی تھی، مس رابل۔ اس کی آواز ایک بار پھر کانپی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے پلٹی، چہرے پر بالکل سنجیدگی تھی۔ کہیے سر۔ سرمد کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ دل کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں آپ کے لیے۔ وہ شرمندگی کی انتہا پر تھا، اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ رابل نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، لیکن سرمد کو گلٹ پھر بھی اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ رابل نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، دل سے دی گئی چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی سر۔ جو چیزیں دل سے کی جائیں یا دل سے کسی کو دی جائیں وہ قیمتی اور انمول ہوتی ہیں، لیکن اگر وقت پر نہ دی جائیں تو ان کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا، وہ پیچھے کرسی پر بیٹھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ چلی گئی اور وہ اسے روکنے کا حوصلہ بھی جمع نہ کر سکا۔ وہ کہہ سکتا تھا، مگر کہا نہیں۔ وہ اس بات کے علاوہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ سن سکتی تھی، مگر اس نے کچھ بولا ہی نہیں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب کچھ چھین لیتی ہے۔ دوپہر کی خاموشی میں فون کی گھنٹی نے اچانک فضا میں کھلی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ بی جان صوفے پر نیم غنودگی کی حالت میں آرام کر رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی انہوں نے موبائل پکڑا تھا، لیکن جیسے ہی اسکرین پر تسنیم کا نام چمکا، دل ایک دم لرز اٹھا تھا۔ ماں کا دل کبھی بے وجہ نہیں گھبراتا، انہوں نے خود سے آہستہ سے کہا۔ پھر ہمت کر کے انہوں نے کال اٹھائی۔ فون اٹھاتے ہی تسنیم کی آواز کانوں میں پڑی تھی، بی جان سب ٹھیک ہے نا؟ رابل، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دل بڑا بے چین ہے، نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا کہ میری بچی کسی تکلیف میں ہے۔ تسنیم بیگم کا دل کچھ دنوں سے بہت پریشان تھا۔ وہ بی جان کو کال کرنا چاہتی تھیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے بی جان سے رابطہ ہی نہیں ہو پایا تھا، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ان کا دل پھر گھبرانے لگا تو انہوں نے کال کر دی۔ بی جان کے لب ٹھہر گئے تھے۔ چند لمحے وہ صرف خاموش رہیں، گہری سانس اندر کھینچی۔ دل کی دھڑکن جیسے کچھ کہنے کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ ان کی معصوم بچی جو ابھی زندگی کے راستے پر قدم رکھ چکی تھی، اس کا دل پھر سے ٹوٹ چکا ہے؟ وہ کیسے بتائیں کہ رابل کو پھر سے دھوکہ ملا ہے اور وہ اندر ہی اندر بکھر گئی؟ بی جان کی خاموشی پر تسنیم بیگم کا دل اور گھبرانے لگا تھا۔ تسنیم کی اگلی آواز بھی اور لرز گئی تھی، بی جان کچھ ہوا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے کچھ تو بولیں، میری رابل ٹھیک تو ہے نا؟ بی جان نے آنکھیں بند کی، دل کی دیواریں جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ رابل ٹھیک ہے تسنیم، انہوں نے دھیرے سے کہا، بس وقت کے ساتھ سبق سیکھ رہی ہے۔ تسنیم بیگم الجھن کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب بی جان؟ صاف صاف بتائیں، رابل کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہمت باندھی، آنکھوں کے کنارے نم آنسو جم گئے تھے۔ تسنیم، رمیز جس پر ہم نے اعتبار کیا، جسے ہم نے اپنا کہا، اس نے رابل کا دل توڑا،
اس نے کھیل کھیلا، سب کچھ ختم کر دیا، رابل کی معصوم آنکھوں سے خواب چھین لیے۔ وہ پھر بولتی گئی، ایک بار بھی چپ نہ ہوئی تھی۔ تسنیم بیگم کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ فون پر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اچانک سسکیوں کی آواز ابھرنے لگی تھی۔ یا اللہ، میری بچی، میری رابل، اتنی سی عمر میں اور کتنے تو، کس نے ہنسی چھین لی؟ رابل خود بہت سمجھدار ہو گئی ہے، میں اس کا پورا خیال رکھ رہی ہوں تسنیم، لیکن ماں کا دل جانتا ہے کچھ زخم صرف وقت بھر سکتا ہے، انہوں نے پورا سر انداز میں کہا۔ تسنیم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو زور سے نوچ لیا۔ تسنیم، ہو سکے تو یہ سب ابھی آفتاب کو مت بتانا، دسمبر کی چھٹیوں میں جب تم آؤ گی تب ہم مل کر بات کریں گے، ابھی نہیں۔ تسنیم بیگم نے ہاں میں جواب دیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے چینی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ فون کی لائن پر خاموشی چھا گئی تھی۔ جیسے ہی فون بند ہوا تسنیم بیگم بھی مکمل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے سود آنسو بہہ رہے تھے۔ پورا دن وہ خاموش رہی۔ آفتاب صاحب گھر پر آئے تو وہ تسنیم کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ بار بار تسنیم کی طرف دیکھ کر پوچھتے رہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت خاموش لگ رہی ہو۔ مگر تسنیم نے ہر بار جھوٹی لرزتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا تھا، جیسے چاہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ دل کا ہر حصہ چیر کر رکھا ہوا تھا۔ عصر کے وقت وہ اپنے کمرے میں نماز کے لیے بچھائی گئی چادر پر بیٹھ گئی تھی، آنکھیں نم تھیں۔ میری بچی کا جو دل ٹوٹا ہے میرے مالک، اسے جوڑ دے، جو درد اس نے چپ چاپ سہا اس پر اپنی رحمت برسا، اسے جینے کا حوصلہ دے، اس کے خلوص وفا اور سچائی کا صلہ دے، اگر صلہ نہیں تو کم از کم دل کو سکون دے دے، قرار دے دے۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جائے نماز پر گرتے زمین کو تر کر رہے تھے، مگر دعا کی صدا سیدھی عرش تک جا پہنچی۔ شام کو وہ نماز کے بعد بی جان کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ لگا ہوا تھا جو وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے وہ ابھی خود بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتی تھی، اسی لیے بی جان کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتی تھی۔ ڈرامے کی ایک بات اسے کچھ الجھن میں ڈال رہی تھی، وہ کسی پیار محبت اور ہوس کے بارے میں تھی۔ وہ بڑے غور سے اس ڈرامے کے ڈائلاگ سن رہی تھی۔ کچھ پلے نہ پڑنے پر اس نے بی جان کی طرف نظر گھمائی تھی۔ بی جان اس کے سر کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور وہ سر گود میں رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بی جان، یہ سب صرف ڈراموں اور ٹی وی کی حد تک ہی اچھا لگتا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے اصل زندگی میں کہ کوئی اتنا اچھا چاہنے والا مر مٹنے والا مل جائے؟ اور یہ حوث، وہ ڈرامہ سے حوث کا لفظ سن کر اس کو دہرانے لگی تھی۔ بی جان نے اس کے سر کو سہلانا بند کیا۔ قسمت کی بات ہے رابل، قسمت میں اتنا چاہنے والا انسان مل جائے تو دنیا ہی جنت لگتی ہے۔ اور ایسی قسمت ہے آپ کی رابل کی؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پھر سے اس میں انسیکیورٹیز بڑھنے لگی تھیں، پھر سے ڈر اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے محبت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے کبھی سچی محبت کرنے والا انسان نہیں مل سکتا، اور نہ وہ اس محبت کے چکروں میں پڑے گی۔ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اور آج کل تو کون محبت کر رہا، کون محبت کے نام پر فریب دے رہا، کسی کو نہیں معلوم۔ کئی معصوم چہروں کے پیچھے درندگی اور حیوانیت چھپی ہوتی، ہم کیسے کسی کو پرکھ سکتے ہیں؟ وہ بی جان کو دیکھ کر گہری سوچ لیے کہنے لگی تھی، بی جان، کیسے پتہ چلے گا محبت ہے یا فریب؟ میں تو اب لوگ کوئی پرکھ نہیں سکتی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے اداسی سے کہا۔ بی جان پھر سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع ہو گئی۔ رابل، اگر زندگی میں کبھی تمہیں کوئی ایسا مرد ملے جو تمہیں صرف لفظوں میں چاہے، تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچ ڈھونڈنے کی بجائے اس کے عمل کو دیکھنا، کیونکہ محبت وہ ہوتی ہے جو عمل سے پہچانی جائے، جو تمہیں تم سے زیادہ جاننے لگے اور تمہاری مسکراہٹ کے لیے ساری زندگی کی خوشیوں قربان کر دے۔ جو محبت کرتا ہے وہ تمہیں الفاظ سے نہیں، اپنے وقت، اپنے عمل، اپنی دعاؤں اور ذات سے چاہے گا۔ ایک لمحہ توقف کے بعد انہوں نے پھر سے کہا، رابل، محبت وہ نہیں جو محفل میں کہی جائے اور بس کہنے کی حد تک، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو محسوس کی جائے، خاموشی میں بولے اور جدائی میں تڑپ دے۔ جو مرد صرف باتیں کرے، صرف چاہے کہ اس کے لفظوں پر یقین کر لو، جبکہ اس کی عملی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہ ہو، تو وہ مرد نہیں، اور نہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ بس ایک خود غرض خواہش ہوتی ہے اس مرد کی جسے محبت کا مفہوم سمجھنے میں بھی صدیاں باقی۔ اس نے سر گود سے اٹھا کر بی جان کو دیکھنا شروع کیا۔ اور جو حرام رشتہ رکھے، تنہائی میں ملے، نکاح کے وعدے کرے لیکن پورا نہ کرے، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ بی جان نے ٹی وی بند کر دیا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ رابل، حرام رشتہ حرام ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی لاکھ کہے کہ نیت نکاح کی ہے اور ہم تو بس بات ہی کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو نیت چاہے کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، جب طریقہ غلط ہو تو انجام بھی کبھی خیر نہیں ہوتا۔ اور یہ سب سے بڑی نادانی ہے لڑکیوں کی، جو محض چند میٹھے الفاظ سن کر کسی کے وعدے نکاح پر اعتبار کر لیتی ہیں اور خود کو ایسے رشتے میں الجھا لیتی ہیں جو نہ دینی ہو نہ شرعی،
نہ عزت کا باعث ہو۔ اگر صرف کہہ دینے سے نکاح ہو جاتا تو شریعت نکاح کے لیے قاضی، گواہ اور باقی شرائط کیوں رکھتی؟ زبانی دعوے بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کا جواز نہیں بن سکتے۔ جب تک کوئی مرد تمہیں عزت سے نکاح کے بندھن میں نہ باندھ دے، اس پر اعتبار کرنا تمہاری نرمی نہیں، تمہاری بھول ہے۔ چاہے وہ 1000 بار کہے کہ ہم کبھی غلط نہیں کر رہے، بات ہی تو کر رہے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ حرام رشتے میں جینا ہدایت کی تمام حدوں کو پامال کرنے جیسا ہے۔ پھر چاہے کوئی تہجد گزار ہو، قرآن کا قاری ہو، اگر وہ دل میں حرام رشتہ پالے بیٹھا ہے تو اس کی عبادت کا بھی کوئی وزن نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی خود کو سستا سمجھ کر اپنی عزت کو کسی کے وقتی وعدوں کے حوالے نہ کرنا۔ حرام رشتہ کبھی حلال منزل تک نہیں لے جاتا۔ وہ تمہیں چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنا نام دے گا، نکاح کرے گا، نہ کہ چھپ کر باتیں۔ اور لڑکوں کی انہی باتوں میں تو آ کر لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں اور ساری زندگی پچھتاتی ہیں۔ اپنے دل، عزت اور رب کے حکم کی حفاظت کرو، کیونکہ سچ یہ ہے کہ جو رشتہ رب کے قانون کے خلاف ہو وہ دل کو سکون نہیں دے سکتا، صرف نقصان ہی دیتا ہے۔ اور بھی جان، حوث؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ حوث کیا ہے پھر؟ حوث وہ پیاس ہے جو جتنا پیتے جاؤ اتنا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور ضمیر کے جنازے پر ختم ہوتی ہے۔ اور جس انسان کے اندر حوث نے بسیرا کر لیا، وہ بس کتنا ہی مہذب بن جائے، کتنے ہی لمبے سجدے کرے، کتنے ہی بڑے دعوے کر لے محبت کے، کبھی سدھر نہیں سکتا۔ وہ بار بار گرے گا کیونکہ اس کے اندر خواہش جیت چکی ہوتی ہے اور کردار مر چکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ شرافت کے گن گاتے ہیں، محبت کو پاکیزگی کا نام دیتے ہیں، وفا کے قصے سناتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں کردار نہیں چہرے بدلتے ہیں۔ اصل شرافت وہ ہوتی ہے جسے ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جس کے لہجے میں حیا، آنکھوں میں وقار اور خاموشی میں صداقت ہو۔ لاؤنج کے گہرے سناٹے میں صرف بی جان کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پوری توجہ سے ان کی ایک ایک بات کو سن رہی تھی۔ شرافت کا شور وہ مچاتے ہیں جن کے کردار کھوکھلے ہوں۔ جو سچ میں شریف ہوں وہ تو نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے بھی اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ محبت اگر جسم سے شروع ہو تو حوث ہے، اگر وعدے سے شروع ہو تو سیاست ہے، لیکن اگر آنکھ سے شروع ہو اور دل میں اتر جائے تو وہی اصل محبت، جو حیا کی چادر اوڑھے عزت کے دائرے میں پلتی اور کردار کے سائے میں جیتی۔ می جان کی بات ختم ہوتے ہی وہ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد جیسے اپنے خیالات میں کھو گئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا۔ دراز سے نوٹ بک نکالی تھی، ٹیبل سے پین پکڑا اور کچھ لکھنے بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ اپنے ہمسفر کے لیے کچھ لکھ رہی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اس کی شادی کروا دیں گے۔ جوان بیٹی کو زیادہ دیر کمارہ رکھنا آفتاب صاحب کو پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، کیونکہ آج کل کا معاشرہ ویسے بھی جوان کنواری لڑکیوں کو کہاں جینے دیتا ہے۔ وہ خود سے ہی سوال جواب بنا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کون سا نقص ہے جو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ چاند کی روشنی اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے پیچھے کیے اور ادھر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جیسے اسے ادھر بیٹھنا ٹھیک نہیں لگا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر بالکنی میں آ گئی تھی اور وہاں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ براہ راست چاند کو دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا۔ مجھے وقتی ہمدردی نہیں، عمر بھر کا یقین ہے۔ ایسا ہمسفر جو صرف لمحے نہیں، میری سانسوں کا بھی شریک ہو، جو میرا ہاتھ تھامے تو دنیا کی ہر ٹھوکر بے اثر ہو جائے، جس کی موجودگی میں زندگی ایک دعا کی مانند محسوس ہو۔ مجھے وہ چاہت نہیں چاہیے جو صرف لفظوں میں، مجھے وہ محبت چاہیے جو خاموشی میں ہو جائے، جو میری آنکھوں میں میرے دل کا حال پڑھ لے، جو میرے لب ہلائے بغیر میرا درد سمجھ لے۔ ایسا ساتھی چاہیے جو آزمائشوں میں میری ڈھال بن جائے۔ اگر دنیا میری دشمن بن جائے تو دل کو یہ سکون رہے کہ میرا ہمسفر میرے ساتھ ہے، ایک ایسا انسان میرے ساتھ ہے جو مجھے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جو میری حفاظت کرنا، میرا خیال رکھنا جانتا ہے۔ مجھے وہ انسان چاہیے جس کے لیے میں صرف ایک انتخاب نہ ہوں، بلکہ اس کا مان، اس کا فخر، اس کا سب کچھ بن جاؤں۔ ایسا پیار چاہیے جس میں عزت، احساس اور اعتبار سب کچھ ہو۔ وہ مجھے یوں چاہے جیسے عبادت کی جائے، خاموش، خالص اور بے غرض۔ اگر وہ میرے ساتھ ریت پر ننگے پاؤں بھی نہ چلے تو تب بھی اس کا ساتھ اتنا قیمتی کہ میں دنیا کی ہر محرومی اس کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر سکوں۔ پھر وہ کچھ پل ٹھہری، قلم روکا، چاند کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے سرد ہوا میں لمبی سانس اندر لی تھی اور آخری الفاظ لکھے تھے۔ مجھے سب کچھ نہیں چاہیے، بس وہ ایک ایسا شخص چاہیے جو صرف میرا ہو، پورا سچا اور ہمیشہ کے لیے، اور میں اس کی رہوں، سب سے بڑھ کر، سب سے پیاری، سب سے عزیز۔ لکھ کر اس نے قلم روک دیا تھا، چاند کو دیکھا اور واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ دراز کھولی اور نوٹ بک کو وہاں رکھ دیا تھا۔ اپنے اللہ سے دل میں دعا کرنے لگی۔ میرے مالک، تو سب جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے کتنے دکھ سہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میری زندگی بھی حسین ہوگی۔ مجھے معلوم ہے میرا صبر رائے گا نہیں جائے گا، مجھے میرے صبر کا ضرور ملے گا۔
اتنا بول کر وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ سردیوں کی ہوا رات کے اندھیرے میں اور بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیاں جلد سنسان ہو جاتی تھیں، لیکن کچھ دل اب بھی کسی آہٹ کا انتظار کرتے تھے۔ کچھ دل چراغ لیے دروازے پر بیٹھے چپ چاپ پلٹ آتے تھے۔ رمیز ہرا چپکے سے رابل کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا۔ اس کی نظریں اس کے کمرے کی کھڑکی پر جم جاتی تھیں، لیکن وہ نہ دستک دیتا نہ پیغام چھوڑتا تھا۔ بس ایک یاد اور ایک ڈھیر ساری خاموشی لیے تکتا رہتا۔ وہ اپنی گاڑی کے باہر کھڑا ہوتا، گھر جاتا تو نگین بیگم کی سرد نگاہیں روز برداشت کرتا۔ وہ منع کرتی رہتی، لیکن پھر بھی وہ رابل کے گھر کے باہر جاتا تھا۔ وہ اسے رابطہ کر کے اس کے دکھ کو مزید بڑھا نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ اس خاموشی سے دل کے سکون کے لیے اس کے گھر کے باہر جاتا تھا۔ کہیں غلطی سے وہ نظر آ جائے، بھولے سے چھت پر آ جائے۔ ہر رات ایک خاموش تڑپ، ایک غیر کہیں ہوئی تڑپ اس کا منتظر ہر رات ایک خاموش تڑپ، ایک غیر کہیں ہوئی تڑپ لیے اس کا منتظر ہوتا تھا۔ سرمد بھی اپنی دنیا میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بزنس میں کامیابیاں ملتی جا رہی تھی۔ دل رب کے قریب پہنچ گیا تھا، سجدے طویل ہو گئے، دعائیں آہیں بن گئی تھی، اور زبان پر بس ایک فریاد تھی، ہر وقت ایک ہی التجا، یا اللہ اگر رابل کی قسمت میں سکون ہے تو اسے دے دے، چاہے وہ میرے بغیر ہی کیوں نہ۔ آفس کی مصروفیت اور ذمہ داریوں کے بیچ اس کا دل بس ایک ہی جگہ رک گیا تھا۔ رابل اپنے کمرے میں پینٹنگز کے درمیان گم ہو چکی تھی، رنگ کینوس پر بکھرتے جا رہے تھے، لیکن دل کی خاموشی ابھی تک مکمل نہ اتری تھی۔ کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں وہ کھڑکی کے باہر جھانکتی، شاید رمیز کی خاموش تڑپ کو محسوس کر سکتی۔ اس کی دعائیں اسے کھڑکی تک لے کر جاتی تو تھیں، لیکن کبھی وہ آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ رخسار بیگم بھی اپنی خاموش دنیا میں قید تھی۔ وہ دلاور کو بھولنے کی ناکام کوشش ہر دن کرتی تھی۔ دلاور سے ملاقات کے بعد انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اب زیادہ دیر پاکستان نہیں رکیں گی، اسی لیے وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن سرمد کو تنہا دیکھ کر وہ رک جاتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سی یادیں انہیں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ شاید ابھی ماضی کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، جو ہر لمحہ ان کی خاموش آنکھوں میں چھپی ہوئی۔ انہوں نے دلاور سے محبت شدت کے ساتھ کی تھی، اس کے جانے کے بعد بھی وہ دوسری شادی نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس انسان کے نام گزار دی تھی۔ جب دلاور نے بتایا کہ اس نے سرمد پر جان لیوا حملہ کروایا، تب کچھ لمحوں کے لیے ایک ماں جیت گئی تھی اور محبت ہار گئی تھی۔ انہوں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ لاکھ کہتی تھیں کہ وہ میرے لیے مر چکا، لیکن وہ اسے ابھی بھی اپنی یادوں میں زندہ رکھی ہوئی تھی۔ کیوں محبت اتنی خود غرض ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ بھلا دیتا ہے؟ انسان محبوب کی طرف سے ملنے والی ساری چوٹیں کیوں بھول جاتا ہے؟ اکثر بے پناہ چاہنے والوں کے حصے میں بے وفائی ہی کیوں آتی ہے؟ کیوں کسی سچے محبوب کو محبت نے سرخرو نہیں کیا؟ اس کی قسمت میں ہر بار رسوائی کے کانٹے ہی کیوں لکھے جاتے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے کے لیے اس دھوکے باز بے وفا انسان کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دن میں ایک دو بار یاد کر لیتی تھی۔ آخر وہ رخسار بیگم کی پہلی محبت تھی۔ بی جان ہر رات رابل کے لیے دعا کرتی، اس کے دل کو تسلیاں دیتی اور پھر بس اتنا کہتی کہ رب کے صبر کا اجر سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی کہانی سب سے حسین ہوتی ہے۔ سب کی اپنی کہانیاں تھیں، اپنے دکھ، اپنی تڑپ، اپنی خاموش محبتیں تھیں۔ سب اپنی زندگیوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن ایک ان دیکھی ڈور کے ذریعے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کے انتظار میں تھا، کوئی کسی کے سکون میں، کوئی کسی کے معاف کرنے میں اور کسی کے پلٹ آنے میں، اور ان سب کے بیچ سرد راتیں تھیں، فضا خاموش تھی، دل کی تڑپ، ایک جلتا ہوا دل اور ایک دعا جو زمین سے آسمان تک جا رہی تھی۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل چکے تھے، آسمان پر سورج کا آخری رنگ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ دفتر کی روشنیوں کے بیچ رابل کی تکی ہوئی آنکھوں میں دن بھر کی مشقت جھلک رہی تھی۔ آج کل آفس میں بہت کام ہو گیا تھا اور اب سرمد کے گھر نہیں جاتی تھی۔ جو بھی کام ہوتا اسے ادھر ہی کرتی تھی یا پھر اپنے گھر لے جاتی تھی۔ وہ بھی اب اس کی کسی بات پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ آج بھی وہ دن بھر 3-4 پینٹنگز میں مصروف رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہونی تھی اور اس میٹنگ کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ اس نے سرمد کو گھر جانے کا میسج کر دیا، جس پر اس کا رپلائی اوکے آ چکا تھا۔ وہ خود بہت مصروف تھا، اسی لیے آج رابل سے اس کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیسک سے ساری چیزیں سمیٹی اور باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کینوس اور برش پکڑے وہ آفس کے گیٹ سے باہر نکلی۔ چند قدم چل کر آگے بڑھی تو دیکھا اس کی گاڑی بالکل سامنے کھڑی تھی۔ آج آرٹ ہاؤس میں گیسٹ آنے کی وجہ سے گیٹ کے سامنے گاڑی روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے 2 سائے ابھرے تھے۔ ایک لمحہ، ایک چیز اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ کسی نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑے تھے، دوسرا اس کے منہ پر کپڑا رکھ چکا تھا۔ اس کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ زمین اور آسمان سب گھوم گیا تھا، روشنی دھندلی پڑی اور پھر مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ کال پر مصروف ہونے کی وجہ سے اس کے ڈرائیور کا دھیان نہیں گیا اور اس سارے معاملے سے بے خبر رہا۔ دوسرا شخص اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ چکا تھا۔
उसने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, टांगें मारी, चिल्लाई, मगर अगले ही लम्हे एक और सा- एक और स्याह कपड़ा उसके मुंह पर रख दिया गया था। तेज बू वाले इस कपड़े की बदबू उसके दिमाग में उतरती चली गई थी और दुनिया धुंधला गई थी। पक्का पता नहीं चला कि कितनी देर बीत गई। जब होश आया तो गाड़ी के हिचकोले उसे एहसास दिला रहे थे कि वो हरकत में है। सर भारी हो रहा था, आंखों पर मोटी स्याह पट्टी बंधी हुई थी, हाथ किसी मोटे रस्से से बंधे गए थे। मुंह पर अभी तक कपड़े की हल्की सी बू थी जो सांस लेना दुश्वार कर रही थी। गाड़ी के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। विंड विंडोज कवर की गई थी। सामने से किसी के सिगरेट सुलगाने की बू आ रही थी। कुछ लम्हों के बाद एक भारी मर्दाना आवाज गाड़ी में गूंजी जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। दिलावर साहब ने कहा था ना, वैसा ही किया है। अब ये लड़की हमारे कब्जे में है। ये सुनते उसका दिल कांप गया। उसके अंदर खौफ ने पंजे गाड़ दिए। उसने आहिस्ता से खुद को सीधा किया, हाथ रस्सी के खिलाफ हिलाने की कोशिश की, मगर रस्सी मजीद गहराई में चुभ गई थी। उसने धीमी आवाज में रोना शुरू किया। अल्फाज कांपे, होठों से निकले, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जाने दो मुझे। कोई जवाब ना मिला, बस खामोशी। कुछ देर बाद गाड़ी किसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई थी। टायरों की आवाज़ बदल गई थी। हवा के दबाव से अंदाजा हुआ कि वो किसी वीराने में पहुंच रही है। इसका दिमाग सुन होने लगा। उसे अपनी जान हर हाल में बचानी थी। उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद जागी थी। उसने आहिस्ता से अपने लॉन्ग कोट की जेब में उंगलियां हिलाई। हाथ बंधे हुए थे, जिस वजह से लॉन्ग कोट तक हाथ ले जाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। वो तो शुक्र था कि किसी ने हाथों को आगे की तरफ करके बांध दिया था। वो काफ़ी देर कोशिश करती रही, फिर बड़ी जदोजहद के बाद उसका हाथ कोट की पॉकेट तक गया था। हाथ कांप रहा था, मगर वो पूरी तरह से मोबाइल निकालने में कामयाब हो गई। आंखों पर पट्टी बंधे होने की वजह से वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रही थी। सिर्फ एहसास के सहारे स्क्रीन ऑन करने की कोशिश की थी। उंगलियां बार बार फिसल रही थी, सांसें उखड़ रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना फाड़ देगी। ब्लैक कपड़े से बिल्कुल हल्का सा नजर आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की ठीक से देखने की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सरमत को किए गए लास्ट मैसेज वाली चैट ओपन थी। उसने जल्दी से कॉल मिलाने की कोशिश की, मगर पहले तो कॉल मिली ही नहीं। हर बार जब वो कॉल के बटन दबाने की कोशिश करती, उसकी उंगलियां से स्क्रीन पर सिरक कर रह जाती। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से कुछ वाज़ेह भी नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसे भी करके उसने मुश्किलों से कॉल मिलाई थी। दूसरी तरफ वो इस वक्त मीटिंग में मसरूफ था। सामने इंटरनेशनल क्लाइंट्स मौजूद थे। वो अपनी प्रेजेंटेशन देने में मशगूल था। मोबाइल उसका साइलेंट पर था। अचानक उसकी नज़र अपने मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर पड़ी थी। राबेल का नाम चकमका रहा था बार बार। राबेल इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रही है? उसने लम्हे भर के लिए प्रोजेक्टर से नज़र हटाई थी और मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार इसके नाम को चमकते देखकर उसने दिल में सोचा। अचानक प्रेजेंटेशन के दौरान खामोश हो जाने पर सब उसे देखने लगे। राबेल का नाम एक बार फिर चकमकाया था। उसने बिना किसी देर के टेबल के पास आकर मोबाइल उठाया, कॉल अटेंड की थी। इस वक्त उसे राबेल की कॉल से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं लग रहा था। सरमत सर, प्लीज़ मुझे बचा लें, कुछ लोग पता नहीं कहाँ ले गए हैं, प्लीज़ बचा लें। मैं शायद इस जगह का नाम। इसके अल्फाज पूरे बिना हुए थे कि एक ज़ोरदार झटका लगा। मोबाइल उसके हाथ से छिन गया था। कोई तेज़ आवाज़ गूंजी, बहुत चालाक बन रही हो तुम। फिर एक ज़ोरदार धक्का लगा था और वो गाड़ी की सीट पर गिर गई। इसका माथा ज़ोर से दरवाजे के साथ लगा तो आंखों से आंसू बह निकले थे। या अल्लाह बचा ले, कोई आ जाए। उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन सरमत के हाथ से ज़मीन पर गिरा था। चेहरा जैसे एकदम खून से खाली हो गया। आंखें साकित हो गई और सांस रुक सी गई थी। कुछ लम्हे तक वो यूं ही पत्थर का मुजस्मा बना खड़ा रहा। फिर अचानक जैसे होश में आया था। राबेल, उसने चीख कर कहा, और एक ही जिस्म दरवाजे की तरफ लपका था। कदमों में अजीब सा जनून था। दिल किसी अनजाने खौफ में जकड़ा हुआ था। दिमाग में बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, बस जिंदा, कहीं भी हो मैं पहुंच जाऊंगा, बस। सब उसकी इस हरकत पर हैरत से उसे देखने लगे। वो इतनी अहम मीटिंग छोड़कर क्यों चला गया था? सबके लिए अजीब था। क्लाइंट्स आपस में सरगोशियां करने लगे। साइम जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और सूरत हाल संभालने की कोशिश की। उसने सबसे प्रोफेशनली अंदाज में माजरत करके मीटिंग को यहीं ख़त्म कर दिया। उसे खुद भी सरमत का यूं मीटिंग छोड़कर जाना हैरत में डाल रहा था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा झटके से खोला, इंजन स्टार्ट किया, टायरों की चरचराहट फिजा में गूंजी और गाड़ी दूर उड़ाती हुई सड़क पर दौड़ गई थी। रात गहरी थी और लाइट्स की चमक में धुंध के ज़रात तेज़ी से तैरते नजर आ रहे थे। इसका दिल हर गुजरते सेकंड के साथ तेज धड़कने लगा। पसीना उसके माथे से बहकर गर्दन में गुम हो रहा था। दूसरी तरफ गाड़ी अब रुक चुकी थी। बाहर शायद किसी खुली जगह पर दरवाजे खोले किसी ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। जमीन पर जमी नमी और मिट्टी के ज़रात उसके कपड़ों से चिपकने लगे। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर किसी ने गर्दन के पीछे हाथ मारा और फिर हर चीज़ दोबारा अंधेरे में डूब गई थी। फिर उसे बुरी तरह ज़मीन पर पटक दिया और रस्सियों से बांध दिया था।
सरमद के दिल में न जाने कितने वसवसे आ चुके थे। वो पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ ढूंढे। राबिल को खो देने का डर उसे जनूनी हद तक पागल कर रहा था। ऊपर से वो तकलीफ में थी। सरमद को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़कर बुरी तरह कुचल दिया। अचानक उसके जहन में एक नाम आया था, रमीज। दिमाग ने फैसला किया, दिल ने इजाज़त दी और गाड़ी सीधी उसके फार्म हाउस की जाने बढ़ी थी। वो इतनी रश ड्राइविंग कर रहा था कि एक दो बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था, लेकिन उसे होश कहाँ था। उसे तो बस राबेल तक पहुँचना था, चाहे वो सही हालत में पहुँचे या फिर जख्मी। चंद मिनटों में गाड़ी फार्म हाउस तक पहुँच गई थी। फार्म हाउस में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। बाहर के बाग में अंधेरा फैला हुआ था, बस कहीं कहीं लैंप की जर्द रोशनी थी। वो एक कोने में खामोश सर झुकाए अपनी गहरी सोचों में मगन था। वो सबसे कटकर घर से ज़्यादातर वक्त अब अपने फार्म हाउस पर ही गुजारने लगा था। ये बात सरमद बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए बिना किसी मेहनत के वो इस वक्त आसानी से उस तक पहुंच गया था। दरवाज़ा जोर से खुला। वो तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। कदमों की चाप तेज भारी सांसें, उसकी आंखों में वहशत और फिर गुस्से का इम्तिजाज। वो सीधा रमीज के पास पहुंचा था, गिरेबान पकड़ा और एक झटके से खड़ा किया। तुम बाज नहीं आए रमीज, कहा था ना राबिल से दूर रहो। ये सुनते उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बोल रहे हो सरमद, अब क्या किया है मैंने? एकदम उसकी इस हरकत पर वो सर झटक कर रह गई। अभी उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि एक जोरदार थप्पड़ उसकी आवाज़ गूंजी थी। सरमद की आंखों से आग झलक रही थी। बोल राबिल कहाँ है, बोल रमीज। वो पीछे हटा, अपने होंठ पर हाथ रखा जहाँ से खून निकल रहा था। राबिल का मुझे क्या पता, अपने घर पर होगी, वो होंठों से खून साफ करते बोला। सरमद धाड़ा, आवाज़ दीवारों से टकरा कर गूंजी थी। झूठ मत बोलो रमीज, तुमने ही उसे अगवा करवाया है ना? बोल, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक बार राबिल मिल जाए। वो गुस्से की आखिरी हद तक भड़का हुआ था। अगवा का लफ्ज़ रमीज के कानों में गूंजा तो जैसे ज़मीन खिसक गई थी। आंखों में दहशत, चेहरे की उड़ी रंगत। उसके दिमाग में कुछ झलका था, एक चेहरा, एक नाम, और बस फिर वो अचानक चौंका और तेजी से सरमद का बाजू पकड़ ली। चलो मेरे साथ, अभी। मुझसे बाद में लड़ लेना, अभी हमारे पास वक्त नहीं। वो उसका बाजू ज़बरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले गया था। बाहर आते ही सरमद ने अपना बाजू झटके से छुड़ाया। फिर एक पल भी ज़ाया किए बगैर रमीज ने उसे गाड़ी में बैठने का कहा। गाड़ी शहर के शोर से निकलकर सुनसान वीराने की तरफ बढ़ने लगी थी। बाहर की सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में दरख्तों के साए रक्स कर रहे थे। रमीज के चेहरे पर पसीना चमक रहा था और सरमद की नज़रें सामने जमी थी। अंदर आते पेशाब भरा हुआ था। रमीज गाड़ी चला रहा था। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो रमीज, मुझे राबिल का पता बता दो, उसने गुस्से से पूछा था। तुम मुझसे अपने सारे सवालों के जवाब बाद में ले लेना, अभी बस कुछ देर के लिए खामोश रहो और जिधर मैं लेकर जा रहा हूँ बस साथ दो मेरा। और मैं क्यों दूँ तुम्हारा साथ, वो गुस्से से दहाड़ा था। हम दोनों को राबिल की जान की फिक्र है, ना तुम चाहते हो उसे कुछ हुआ ना मैं, तो जब हम दोनों का मकसद राबिल की हिफाजत है तो फिर हम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? तुम बाद में मुझ पर शक कर लेना, बेशक जान से मार देना, लेकिन अभी मुझ पर भरोसा करो। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। मुझे अंदाज़ा है कि मैंने जो किया है तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। वो खामोशी से सुनता रहा। वो उसे आज इतना खामोशी से सुन रहा था। क्या था जो आज वो चाह कर भी रमीज की बात को टाल नहीं पाया था? कुछ पल तो वो उसे घूरता रह गया। कुछ तो था जो सरमद को बहुत अजीब लग रहा था। रमीज की ये साइड उसने कभी देखी नहीं थी। क्यों देखता? वो दुश्मन था और वो दुश्मनों की अच्छाई कहाँ देखी जाती। इसको ना चाहते रमीज की बात माननी पड़ी थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी रुकी। सामने एक पोसीदा सी इमारत जिसकी तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। एक सुनसान जगह की एक तरफ छोटी सी बिल्डिंग थी जिसका बहुत पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था। सरमद ने दरवाज़ा लात मारकर खोला। अंदर अंधेरा, वो सीधा दीवारें थीं और इर्द गिर्द फर्श पर मिट्टी फैली थी। वो चीखा, राबिल। वो पागलों की तरह चीख रहा था। राबिल कहाँ हैं आप? प्लीज़ कुछ बोलें, प्लीज़। रमीज ने भी आवाज़ लगाना शुरू कर दी थी। राबिल। वो मीट छोड़कर बेसुध ज़मीन पर लेटी हुई थी। आवाज़ सुनकर उसके आंसू और रवानी से बहना शुरू हो गए। वो कैसे आवाज़ दे, कैसे बताए? उसको अपनी बेबसी पर उना रहा था। उसने गुस्से से पास पड़ी कुर्सी पर टांग मारी थी। फिर एक ही हल्की सी आवाज़ इस कुर्सी को पूरे माहौल में सुनाई दी थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।